ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اب اللہ اہل ایمان سے بات کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا، جنہوں نے یہ اعلان کیا، یہ گواہی دی کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا حکم دینے والا ہے، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر وہ اس پر ڈٹ کے ثابت قدم رہے۔ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں، صحابہ کے اقوال کو پڑھیں، تو ایمان پر استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے مطابق جس جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے عمر بھر رکے رہیں، رک جائیں، اور جس جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس کو اختیار کریں اور آخری سانس تک اس کو اختیار کیے رکھیں۔ یہ استقامت ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو رب کہنے کے بعد استقامت یہ ہے کہ اس کی اطاعت کو اختیار کر لیں اور آخری سانس تک اس کو نبھا دیں۔ یہ استقامت، اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ آیت آپ نے سنی ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح کہ اس کا حق ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ مرتے دم تک اس کی اطاعت کرو، مر جاؤ لیکن اس کی نافرمانی نہ کرو۔ تو یہ استقامت ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر عمل سے اس پر ڈٹ گئے، اللہ کہتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے فرشتے کس طرح نازل ہوتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے تو کہا ہے کہ موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں فرشتے نظر آتے ہیں، یا جس دن حشر برپا ہوگی فرشتے اٹھ کر انہیں یہ بات کہیں گے، یا جب وہ جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو اس وقت کہیں گے۔ لیکن یہ تو کلیئر بات اللہ کر رہا ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ اس سے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان اہل ایمان پر جو ہر حال میں ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے کو عملاً پورا کرتے ہیں اور اس پر ڈٹے رہتے ہیں اور ہر قسم کی قربانی اس کے لیے دیے دیتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور جنت کی بشارت پر خوش ہو جاؤ، اور ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ کس طرح وہ مطلب نازل ہوتے ہیں اور کس طرح وہ بندے کو یہ باتیں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کا نزول جو ہے وہ کسی محسوس صورت میں تو ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن وہ دل پر نازل ہو کے دل کو اتنی سکینت بخشتے ہیں اور دل کو اللہ تعالیٰ کی خوشخبری پر اتنا یقین دلاتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ بڑی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ فرشتے جو ہیں وہ بالکل
دنیا میں بھی بندے کے دل پر اطمینان نازل کرتے ہیں اور اسے اللہ کی بشارت پر مطمئن رکھتے ہیں، اور اللہ کی بشارت کے یقین اتنا انہیں دلاتے ہیں کہ وہ اس یقین کی وجہ سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اور اس کے واقعات بھی مطلب تاریخ میں بڑے ملتے ہیں کہ بالکل مومن جو ہیں ان کی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے انتہائی خطرناک حالات میں کہ وہ بڑے سے بڑا رزق اس جنت کی امید پر لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر فرشتے ان کی عملاً مدد بھی کرتے ہیں۔ جنگ بدر میں بھی ہوئی، جنگ احد میں بھی ہوئی، جنگ خندق میں بھی ہوئی، اس مدد کو بھی اہل ایمان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بڑی مطلب سمجھ آنے والی ہے، یہ کوئی نہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے کہ جو بندے اللہ کو رب مان کر پھر پریکٹیکلی اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور اس کی اطاعت کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، ان کا دل اللہ کے انعام پر بڑا مطمئن ہوتا ہے اور وہ اس انعام کے لیے خوشی خوشی قربانیاں دیتے ہیں، اور اس سارے مطلب خلوص اور اطاعت اور قربانی کے سارے سفر میں یہ جو فرشتوں کی غیر مری طاقت ہے وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ اور پھر فرشتے انہیں کہتے ہیں، یہ جو جس طرح پہلے میں نے یہ بات کی ہے، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے ولی ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر انہیں دوبارہ کہتے ہیں، پہلے بھی کہتے ہیں کہ ڈرو بھی نہ، غم بھی نہ کرو، نہ تو کسی نقصان کا خوف کرو، نہ کسی نقصان کا پچھتاوا کرو۔ جس نقصان کو جو قربانی تم نے اللہ کے لیے دی ہے اس پر پچھتانے کا کیا مطلب، اور جو خطرہ تم اللہ کے لیے مول لے رہے ہو اس سے ڈرنے کا کیا مطلب۔ کسی قربانی پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے اور کسی خطرے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب منزل اللہ کی رضا اور جنت ہے تو پھر کیا ڈر ہے۔ تو دوبارہ فرشتے انہیں کہتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ او بھائی کوئی بات ہی نہیں، اس طرح قلب پر ایسی کیفیات نازل کرتے ہیں کہ بندہ عاشا چھوٹتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو انعام اللہ تمہیں دے گا وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔